بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ معزز ناظرین، آج بات کی جائے گی کہ مسلمانوں کے خلاف ابو جہل کی کیا جنگی تیاری تھی، اور پھر ابو جہل کے خلاف مسلمانوں کی کیا جنگی تیاری تھی، اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا مشاورتیں کی۔ مسلمانوں کے خلاف ابو جہل کی جنگی تیاری۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے اہل کعبہ، جلدی کرو اور جلدی نکلو اور اپنے احوال اور اپنے قافلے کے پاس پہنچو۔ اگر تم لوگوں سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی پہنچ گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس پر تقریباً 1000 جنگجو تیار ہو گئے۔ اس لشکر میں عباس بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ اور نضر بن حارث، یعنی 13 سرکردہ افراد کے ذمے لشکر کی خورد و نوش کا انتظام تھا۔ کفار کے دیگر بڑے بڑے سردار شیبہ، عبیدہ، زما، ابو الخجتری، نوفل، ولید اور حرس وغیرہ بھی لشکر کفار میں شامل تھے۔ معزز ناظرین، دوسری طرف قریش کا قافلہ جو کہ ابو سفیان کی امارت میں شام سے آ رہا تھا، وہ ابو سفیان کی حکمت عملی سے بچ نکلا۔ ابو سفیان راستے سے کترا کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا۔ قریش کے قافلے کے نکل جانے کی خبر مسلمانوں کو ملی تو وہ واپس مدینہ طیبہ آ گئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف مکہ والوں پر رعب قائم کرنا تھا۔ اس دوران ابو جہل لشکر کفار کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ قافلہ بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، لہذا تم لوگ لوٹ آؤ۔ ابو جہل پر بدبختی سوار تھی۔ اسے عتبہ اور شیبہ اور دیگر قریش کے سرکردہ افراد نے مشورے دیے کہ واپس لوٹ چلتے ہیں، کیونکہ قافلہ صحیح سلامت آ گیا ہے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہم وہاں 3 دن تک قیام کریں گے، اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے، جشن منائیں گے، تاکہ ہماری عظمت و شوکت کا شہرہ ہر طرف پھیل جائے۔ اس کے بعد عرب کے قبائل ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ ابو جہل نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی میں مسلمانوں کی کفار کے خلاف جنگی تیاری۔ معزز ناظرین، اس غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو البابا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں نائب بنایا۔ غزوہ میں شریک مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن میں سے 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی میں صرف 305 صحابہ کرام تھے۔ 8 وہ آدمی جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی غنیمت میں سے ان کا حصہ بھی نکالا تھا، اور ان کو اہل بدر میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ 3 اصحاب مہاجرین میں سے تھے اور انصار میں سے 5 اصحاب تھے۔ غزوہ بدر میں کسی عذر کی وجہ سے شامل نہ ہونے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق تیمارداری کے لیے رکے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے قافلے کی مخبری کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور انصار میں سے حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد فرما کر مدینہ طیبہ میں
نائب بنایا تھا، اور دوسری طرف حضرت عاصم بن عدیل اجلان تھے جن کو اہل و عیال کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ ایک حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کو روحا کی منزل سے ایک اہم کام کے سلسلہ میں بنی عمر و اوف کے پاس بھیجا گیا تھا، اور ایک حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حوائب بن خبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ اونٹ سے گر پڑے تھے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، چنانچہ ان کو راستہ میں سے ہی لوٹا دیا گیا تھا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جن میں انصار نے بھی شرکت کی تھی۔ لشکر اسلام میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زراہیں تھیں، اور ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کرتے تھے۔ ایسے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدل چلنے کی باری آتی، دونوں عرض کرتے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوار ہی رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب کی سعادت میں پیدل چلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر کفار کی تعداد 1000 سے کم اور 900 سے زیادہ تھی، جبکہ ان کے ساتھ 100 سے زیادہ اونٹ اور 100 گھوڑے کفار زرہ پوش انتہائی غرور و مستی کی حالت میں چلے جا رہے تھے اور مقام بدر کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کے ساتھ گانے والی عورتیں بھی تھیں جو ان کے دلوں کو جنگ کے لیے ابھارتی تھیں۔ لشکر کفار کے لیے ہر روز 11 اونٹ ذبح کیے جاتے، اور قریش کے سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا تھا۔ معزز ناظرین، غزوہ سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مشاورت۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر قریش کے نکلنے کی خبر دے دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، یا تو قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جنگ کرنے کا ہم سے ذکر کیوں نہ کیا تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے اور ساز و سامان فراہم کرتے؟ چنانچہ اب قریش کے قافلے کا پیچھا کیجیے اور قتال سے بچیں۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اچھی باتیں کہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں میں خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کام میں غور و فکر فرمائیے، ان باتوں کو چھوڑیے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں عدن تک بھی لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی ایک بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ان کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی
وہ بات منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑنے والوں میں سے ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے، اگرچہ آپ برگ عماد تک جائیں۔ معزز ناظرین، برگ عماد خبشہ کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ باتیں سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم مجھے مشورہ دو۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خطاب ہمارے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور ہم نے ہر اس چیز کی گواہی دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں، اور اپنے عہد و پیمان کے ذریعے ہم نے آپ کو تصدیق فراہم کی۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ کی مرضی ہو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ چلیں اور ہمیں دریا میں ڈال دیں تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، ہم دشمن سے جنگ ہو جانے پر صبر کرنے والوں اور صادقوں میں سے ہیں۔ امید ہے کہ رب تعالیٰ دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا دکھائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک اور نگاہ مبارک کو روشنی اور ٹھنڈک حاصل ہو، لہذا آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی خوش و مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے ساتھ تمہیں خوش رکھے، تمہیں خوشخبری ہو کہ فتح و نصرت تمہاری ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک پر غالب فرماؤں گا، خواہ قریش کا قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ اللہ کی قسم، میں گویا ان کے ہلاک ہونے کی جگہ اور ان کا مقتل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے غزوہ بدر میں مارے جانے کے مقامات کی جانب اشارہ فرمایا اور زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، اور یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے اور یہ فلاں کا ہے، اور ایک ایک مارے جانے والے مشرک کا نام اور اس کے مقتل کا نشان بتایا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی جگہ کے برخلاف نہ مارا گیا۔